سوال سن لیں، سوال کا جواب سن لیں نا، سوال کا جواب سن لیں۔ دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ صدر مملکت سے منسوب یہ من گڑھت خبر کس ادارے نے، کس میڈیا ہاؤس نے چلائی ہے؟ پھر اس کو کاپی باقی لوگوں نے کس نے کی ہے اور کیوں کی ہے؟ کیا ان کے خلاف مقدمات بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ کیا ان کو پیمرا کو یہ نوٹس نہیں لینا چاہیے کہ کس نے یہ خبر غلط چلائی ہے؟ کیا یہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن میں یہ نہیں آتا ہے؟ اور جس نے یہ چلائی ہے، میں اسی پہ آ رہا ہوں، یہ جو ڈس انفارمیشن جس نے چلائی ہے یہ ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے۔ صدر مملکت پابند ہے کہ وہ اس کو کلیریفائی کرے، اس کے لیے کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے کہ اگر کل خبر چل رہی ہے تو وہ آ کے پریس کانفرنس شروع کر دے۔ بھائی جو عملہ ملوث ہے اس نے اس کے بارے میں معلومات لیں، معلومات آج لکھا ہوا ہے، آپ اس ٹویٹ میں پڑھ لیں، معلومات لینے کے بعد اس نے اپنی ٹویٹ کر دی، اس نے واضح کر دیا میرے خلاف کوئی خبر چھپتی ہے میں 4 دن بعد بھی نوٹس بھیج سکتا ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ میں نے گھنٹے کے اندر کیوں نہیں اس کو ریبٹ کیا، میں 2 ہفتے کے بعد بھی کر سکتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جو غلط خبر ہے ان کو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے غلط خبر کیوں دی ہے۔ جی سر آپ بتائیں۔ میرے 2 سوال کیسے ہیں۔ پہلا اس سے کہ آپ نے کہا فیک نیوز ہے، اگر فیک نیوز ہے اس کا مطلب ہے صدر مملکت نے کہا کہ فیک دستخط کیے گئے تھے، ان کی فیک دستخط کے حوالے سے میڈیا نے خبر کی ہے، تو یا میڈیا کو درست مانا جائے یا ان کی اس ٹویٹ کو درست مانا جائے کہ دستخط ہوئے ہیں تو وہی میڈیا نے رپورٹ کیا۔ دوسرا، صادق سنجرانی صاحب اس وقت تیاری کر رہے ہیں صدر مملکت کے حوالے سے، شیروانی بھی تیار ہو رہی ہے، سننے میں آیا ہے، تو ایسے موقع پر کیا صدر مملکت استعفیٰ دیں گے کیونکہ مطالبات تو ہو رہے ہیں؟ صدر مملکت کے خلاف صرف ایک طریقہ ہے امپیچمنٹ کا، وہ امپیچ صرف 2/3 میجارٹی کے ساتھ ان کے خلاف کیا جا سکتا ہے، جو کہ اس وقت اسمبلی نہیں ہے۔ جب تک نیا الیکشن نہیں ہوگا وہ کنٹینیو کریں گے، اور جب تک ہاؤس مکمل نہیں ہوگا، تمام بلکہ ہاؤسز مکمل نہیں ہوں گے، اس لیے وہ کنٹینیو کریں گے، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ ریزائن کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے کہ دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے فیک دستخط کسی نے کیے ہیں، ابھی یہ آپ کی گورنمنٹ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ کہہ چکی ہے کہ دستخط نہیں ہوئے ان کے۔ جب ان کے دستخط نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فیک نیوز تھی۔ دستخطوں کا سوال تو تب آئے کہ جب یہ کہا جائے، اس کی ویریفیکیشن ہو، یا وہ صدر صاحب کہہ دیں کہ میرے کسی نے فیک نیوز سائن کیے ہیں۔ انہوں نے تو کہا ہے میں نے عملے کو کہہ دیا اس کو ریٹرن کر دیں، لیکن عملے نے کوئی غلط بیانی سے کام لیا یا کیا کیا اس کی تو تحقیقات ہونی سامنے آنی ہے، لیکن آپ کی گورنمنٹ نے یہ کہا ہے واپس کرنے کا کہا ہے، اور گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ سائن نہیں ہوئے۔ جی نیکسٹ سر، تھینک یو جی۔ دیکھیں جہاں تک رضا ربانی صاحب نے یہ جو بات کی ہے کمیٹی بنانے کی، یہ اچھی بات ہے، صدر صاحب کو پیش ہونا مناسب نہیں ہے، لیکن صدر صاحب کا وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہی کافی ہے، اسٹیٹمنٹ ان کو وہاں دینا چاہیے، اس پہ انکوائری کر کے۔ ایک سیکنڈ بعد میں سوال کا جواب دے دوں، آپ کی بات سنتا ہوں، میں بیٹھا ہوں۔ جب میاں رضا ربانی صاحب کو اور چیئرمین سینٹ کو کمیٹی بنانی چاہیے، اور اس کمیٹی میں تمام کرداروں کو سامنے لانا چاہیے، اور جس نے جرم کیا ہے اس کو اس جرم کی سزا ملنی چاہیے۔ ریاست کے ساتھ یہ جرم ہوا ہے۔ مجھے یہ بتائیں پاکستان سے باہر یا پاکستان میں ان فیوچر آپ کے اداروں کے اوپر کون ٹرسٹ کرے گا؟ کہاں آپ کے قانون کی حکمرانی کا تصور ہوگا؟ کہاں آپ کے آئینی اداروں کی رسپیکٹ ہوگی؟ وہ کوئی نہیں کرے گا۔ جی سر۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی والے بڑے مصول لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ آخر میں ہو کیا جاتا ہے۔ پورے میڈیا میں چل رہا تھا کہ بل سائن ہو گئے، صدر پاکستان اتنے بے خبر ہیں کہ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں نے یہ واپس بھجوا دیے۔ اور دوسرا قانونی طور پر صدر نے ریمارکس دینے ہوتے ہیں کہ جی اس میں یہ بل یہ مسئلہ ہے اور یہ اس لیے میں واپس بھیج رہا ہوں۔ انہوں نے ریمارکس کیوں نہیں دیے؟ آیا پھر انہوں نے جب سے سارا میڈیا میں 2 دن چلتا رہا ہے، پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے، آپ لوگ خود پی ٹی آئی کے لوگ اس بل کے حوالے سے اپنا اظہار کرتے رہے، لیکن صدر صاحب کو پتہ نہیں تھا، اور آج وہ صبح اٹھ کے ان کو اپنا ایمان یاد آ گیا۔ پہلی بات تو آپ کو بتاؤں کہ جب صدر مملکت کوئی شخص بن جاتا ہے وہ اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس وقت وہ صدر مملکت ہیں، وہ آئینی سربراہ ہیں، وہ سپریم کمانڈر آف دی آرمی ہیں، اس لیے وہ پی ٹی آئی
یا پی ٹی آئی نہ ہونا اس سے وہ معنی کوئی نہیں رکھتا ہوسویور میں بھی. دوسری بات سوال سن لیں, سوال کا جواب سن لیں نا, سوال کا جواب سن لیں. دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ صدر مملکت سے منسوب یہ من گڑھت خبر کس ادارے نے, کس میڈیا ہاؤس نے چلائی ہے, پھر اس کو کاپی باقی لوگوں نے کس نے کی ہے اور کیوں کی ہے, کیا ان کے خلاف مقدمات بنتے ہیں کہ نہیں بنتے, کیا ان کو پیمرا کو یہ نوٹس نہیں لینا چاہیے کہ کس نے یہ خبر غلط چلائی ہے, کیا یہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن میں یہ نہیں آتا ہے, اور جس نے یہ چلائی ہے, میں اسی پہ آ رہا ہوں, یہ جو ڈس انفارمیشن جس نے چلائی ہے یہ ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے. صدر مملکت پابند ہے کہ وہ اس کو کلیریفائی کرے, اس کے لیے کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے کہ اگر کل خبر چل رہی ہے تو وہ آ کے پریس کانفرنس شروع کر دے. بھائی جو عملہ ملوث ہے اس نے اس کے بارے میں معلومات لیں, معلومات آج لکھا ہوا ہے, آپ اس ٹویٹ میں پڑھ لیں, معلومات لینے کے بعد اس نے اپنی ٹویٹ کر دی, اس نے واضح کر دیا میرے خلاف کوئی خبر چھپتی ہے میں 4 دن بعد بھی نوٹس بھیج سکتا ہوں, اس کے لیے ضروری ہے کہ میں نے گھنٹے کے اندر کیوں نہیں اس کو ریبٹ کیا, میں 2 ہفتے کے بعد بھی کر سکتا ہوں. بات یہ ہے کہ جو غلط خبر ہے ان کو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے غلط خبر کیوں دی ہے. جی سر آپ بتائیں. میرے 2 سوال کے حصے ہیں. پہلا اس سے کہ آپ نے کہا فیک نیوز ہے, اگر فیک نیوز ہے اس کا مطلب ہے صدر مملکت نے کہا کہ فیک دستخط کیے گئے تھے, ان کی فیک دستخط کے حوالے سے میڈیا نے خبر کی ہے, تو یا میڈیا کو درست مانا جائے یا ان کی اس ٹویٹ کو درست مانا جائے کہ دستخط ہوئے ہیں تو وہی میڈیا نے رپورٹ کیا. دوسرا, صادق سنجرانی صاحب اس وقت تیاری کر رہے ہیں صدر مملکت کے حوالے سے, شیروانی بھی تیار ہو رہی ہے, سننے میں آیا ہے, تو ایسے موقع پر کیا صدر مملکت استعفیٰ دیں گے کیونکہ مطالبات تو ہو رہے ہیں؟ صدر مملکت کے خلاف صرف ایک طریقہ ہے امپیچمنٹ کا, وہ امپیچ صرف 2/3 میجارٹی کے ساتھ ان کے خلاف کیا جا سکتا ہے, جو کہ اس وقت اسمبلی نہیں ہے. جب تک نیا الیکشن نہیں ہوگا وہ کنٹینیو کریں گے, اور جب تک ہاؤس مکمل نہیں ہوگا, تمام بلکہ ہاؤسز مکمل نہیں ہوں گے, اس لیے وہ کنٹینیو کریں گے. ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ ریزائن کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے کہ دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے فیک دستخط کسی نے کیے ہیں. ابھی یہ آپ کی گورنمنٹ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ کہہ چکی ہے کہ دستخط نہیں ہوئے ان کے. جب ان کے دستخط نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فیک نیوز تھی. دستخطوں کا سوال تو تب آئے کہ جب یہ کہا جائے, اس کی ویریفیکیشن ہو, یا وہ صدر صاحب کہہ دیں کہ میرے کسی نے فیک نیوز سائن کیے ہیں. انہوں نے تو کہا ہے میں نے عملے کو کہہ دیا اس کو ریٹرن کر دیں, لیکن عملے نے کوئی غلط بیانی سے کام لیا یا کیا کیا اس کی تو تحقیقات ہونی سامنے آنی ہے. لیکن آپ کی گورنمنٹ نے یہ کہا ہے, واپس کرنے کا کہا ہے, اور گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ سائن نہیں ہوئے. جی نیکسٹ سر. تھینک یو جی. اور اس تمام عملے کو پیش ہونا چاہیے, اور جو بندہ اس کا ذمہ دار ہو اس کو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. دیکھیں جہاں تک رضا ربانی صاحب نے یہ جو بات کی ہے کمیٹی بنانے کی, یہ اچھی بات ہے. صدر صاحب کو پیش ہونا مناسب نہیں ہے, لیکن صدر صاحب کیا وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہی کافی ہے, اسٹیٹمنٹ ان کو وہاں دینا چاہیے. اس پہ انکوائری کر کے, ایک سیکنڈ بعد میں سوال کا جواب دے دوں, آپ کی بات سنتا ہوں, میں بیٹھا ہوں. جب میاں رضا ربانی صاحب کو اور چیئرمین سینٹ کو کمیٹی بنانی چاہیے, اور اس کمیٹی میں تمام کرداروں کو سامنے لانا چاہیے, اور جس نے جرم کیا ہے اس کو اس جرم کی سزا ملنی چاہیے. ریاست کے ساتھ یہ جرم ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں پاکستان سے باہر یا پاکستان میں ان فیوچر آپ کے اداروں کے اوپر کون ٹرسٹ کرے گا؟ کہاں آپ کے قانون کی حکمرانی کا تصور ہوگا؟ کہاں آپ کے آئینی اداروں کی رسپیکٹ ہوگی؟ وہ کوئی نہیں کرے گا. جی سر. میں یہ کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی والے بڑے معصوم لوگ ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ آخر میں ہو کیا جاتا ہے. پورے میڈیا میں چل رہا تھا کہ بل سائن ہو گئے. صدر پاکستان اتنے بے خبر ہیں کہ ان کو کوئی معلوم نہیں تھا کہ میں نے یہ واپس بھجوا دیے. اور دوسرا قانونی طور پر صدر نے ریمارکس دینے ہوتے ہیں کہ جی اس پہ یہ بل یہ مسئلہ ہے اور یہ اس لیے میں واپس بھیج رہا ہوں. انہوں نے ریمارکس کیوں نہیں دیے؟ آیا پھر انہوں نے جب سے سارا میڈیا میں 2 دن چلتا رہا ہے, پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے, آپ لوگ خود پی ٹی آئی کے لوگ اس بل کے حوالے سے اپنا اظہار کرتے رہے, لیکن صدر صاحب کو پتہ نہیں تھا, اور آج وہ صبح اٹھ کے ان کو اپنا ایمان یاد آ گیا. پہلی بات تو آپ کو بتاؤں کہ جب صدر مملکت کوئی شخص بن جاتا ہے وہ اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس وقت وہ صدر مملکت ہیں, وہ آئینی سربراہ ہیں, وہ سپریم کمانڈر آف دی آرمی ہیں, اس لیے وہ پی ٹی آئی
یا پی ٹی آئی نہ ہونا اس سے وہ معنی کوئی نہیں رکھتا ہوسویور میں بھی. دوسری بات سوال سن لیں, سوال کا جواب سن لیں نا, سوال کا جواب سن لیں. دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ صدر مملکت سے منسوب یہ من گڑھت خبر کس ادارے نے, کس میڈیا ہاؤس نے چلائی ہے؟ پھر اس کو کاپی باقی لوگوں نے کس نے کی ہے اور کیوں کی ہے؟ کیا ان کے خلاف مقدمات بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ کیا ان کو پیمرا کو یہ نوٹس نہیں لینا چاہیے کہ کس نے یہ خبر غلط چلائی ہے؟ کیا یہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن میں یہ نہیں آتا ہے؟ اور جس نے یہ چلائی ہے, یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوا؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں, یہ جو ڈس انفارمیشن جس نے چلائی ہے یہ ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے. صدر مملکت پابند ہے کہ وہ اس کو کلیریفائی کرے, اس کے لیے کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے کہ اگر کل خبر چل رہی ہے تو وہ آ کے پریس کانفرنس شروع کر دے. بھائی جو عملہ ملوث ہے اس نے اس کے بارے میں معلومات لیں, معلومات آج لکھا ہوا ہے, آپ اس ٹویٹ میں پڑھ لیں. معلومات لینے کے بعد اس نے اپنی ٹویٹ کر دی, اس نے واضح کر دیا میرے خلاف کوئی خبر چھپتی ہے میں 4 دن بعد بھی نوٹس بھیج سکتا ہوں. اس کے لیے ضروری ہے کہ میں نے گھنٹے کے اندر کیوں نہیں اس کو ریبٹ کیا, میں 2 ہفتے کے بعد بھی کر سکتا ہوں. بات یہ ہے کہ جو غلط خبر ہے ان کو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے غلط خبر کیوں دی ہے. جی سر آپ بتائیں. میرے 2 سوال کے حصے ہیں. پہلا اس سے کہ آپ نے کہا فیک نیوز ہے, اگر فیک نیوز ہے اس کا مطلب ہے صدر مملکت نے کہا کہ فیک دستخط کیے گئے تھے, ان کی فیک دستخط کے حوالے سے میڈیا نے خبر کی ہے, تو یا میڈیا کو درست مانا جائے یا ان کی اس ٹویٹ کو درست مانا جائے کہ دستخط ہوئے ہیں تو وہی میڈیا نے رپورٹ کیا. دوسرا, صادق سنجرانی صاحب اس وقت تیاری کر رہے ہیں صدر مملکت کے حوالے سے, شیروانی بھی تیار ہو رہی ہے, سننے میں آیا ہے. تو ایسے موقع پر کیا صدر مملکت استعفیٰ دیں گے کہ تم مطالبات ہو رہے ہیں؟ صدر مملکت کے خلاف صرف ایک طریقہ ہے امپیچمنٹ کا. وہ امپیچ صرف 2/3 میجارٹی کے ساتھ ان کے خلاف کیا جا سکتا ہے, جو کہ اس وقت اسمبلی نہیں ہے. جب تک نیا الیکشن نہیں ہوگا وہ کنٹینیو کریں گے, اور جب تک ہاؤس مکمل نہیں ہوگا, تمام بلکہ ہاؤسز مکمل نہیں ہوں گے, اس لیے وہ کنٹینیو کریں گے. ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ ریزائن کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے کہ دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے فیک دستخط کسی نے کیے ہیں. ابھی یہ آپ کی گورنمنٹ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ کہہ چکی ہے کہ دستخط نہیں ہوئے ان کے. جب ان کے دستخط نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فیک نیوز تھی. دستخطوں کا سوال تو تب آئے کہ جب یہ کہا جائے, اس کی ویریفیکیشن ہو, یا وہ صدر صاحب کہہ دیں کہ میرے کسی نے فیک نیوز سائن کیے ہیں. انہوں نے تو کہا ہے میں نے عملے کو کہہ دیا اس کو ریٹرن کر دیں, لیکن عملے نے کوئی غلط بیانی سے کام لیا یا کیا کیا اس کی تو تحقیقات ہونی سامنے آنی ہے. لیکن آپ کی گورنمنٹ نے یہ کہا ہے, واپس کرنے کا کہا ہے, اور گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ سائن نہیں ہوئے. جی نیکسٹ سر. تھینک یو جی. اور اس تمام عملے کو پیش ہونا چاہیے, اور جو بندہ اس کا ذمہ دار ہو اس کو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. دیکھیں جہاں تک رضا ربانی صاحب نے یہ جو بات کی ہے کمیٹی بنانے کی, یہ اچھی بات ہے. صدر صاحب کو پیش ہونا مناسب نہیں ہے, لیکن صدر صاحب کیا وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہی کافی ہے, اسٹیٹمنٹ ان کو وہاں دینا چاہیے. اس پہ انکوائری کر کے, ایک سیکنڈ بعد میں سوال کا جواب دے دوں, آپ کی بات سنتا ہوں, میں بیٹھا ہوں. جب میاں رضا ربانی صاحب کو اور چیئرمین سینٹ کو کمیٹی بنانی چاہیے, اور اس کمیٹی میں تمام کرداروں کو سامنے لانا چاہیے, اور جس نے جرم کیا ہے اس کو اس جرم کی سزا ملنی چاہیے. ریاست کے ساتھ یہ جرم ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں پاکستان سے باہر یا پاکستان میں ان فیوچر آپ کے اداروں کے اوپر کون ٹرسٹ کرے گا؟ کہاں آپ کے قانون کی حکمرانی کا تصور ہوگا؟ کہاں آپ کے آئینی اداروں کی رسپیکٹ ہوگی؟ وہ کوئی نہیں کرے گا. جی سر. شعیب صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی والے بڑے معصوم لوگ ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ آخر میں ہو کیا جاتا ہے. پورے میڈیا میں چل رہا تھا کہ بل سائن ہو گئے. صدر پاکستان اتنے بے خبر ہیں کہ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں نے یہ واپس بھجوا دیے. اور دوسرا قانونی طور پر صدر نے ریمارکس دینے ہوتے ہیں کہ جی اس پہ یہ بل یہ مسئلہ ہے اور یہ اس لیے میں واپس بھیج رہا ہوں. انہوں نے ریمارکس کیوں نہیں دیے؟ آیا پھر انہوں نے جب سے سارا میڈیا میں 2 دن چلتا رہا ہے, پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے, آپ لوگ خود پی ٹی آئی کے لوگ اس بل کے حوالے سے اپنا اظہار کرتے رہے, لیکن صدر صاحب کو پتہ نہیں تھا, اور آج وہ صبح اٹھ کے ان کو اپنا ایمان یاد آ گیا. پہلی بات تو آپ کو بتاؤں کہ جب صدر مملکت کوئی شخص بن جاتا ہے وہ اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس وقت وہ صدر مملکت ہیں, وہ آئینی سربراہ ہیں, وہ سپریم کمانڈر آف دی آرمی ہیں, اس لیے وہ پی ٹی آئی
یا پی ٹی آئی نہ ہونا، اس سے وہ معنی کوئی نہیں رکھتا ہوسویور میں بھی۔ دوسری بات سوال سن لیں، سوال کا جواب سن لیں نا، سوال کا جواب سن لیں۔ دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ صدر مملکت سے منسوب یہ من گڑھت خبر کس ادارے نے، کس میڈیا ہاؤس نے چلائی ہے؟ پھر اس کو کاپی باقی لوگوں نے کس نے کی ہے اور کیوں کی ہے؟ کیا ان کے خلاف مقدمات بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ کیا ان کو پیمرا کو یہ نوٹس نہیں لینا چاہیے کہ کس نے یہ خبر غلط چلائی ہے؟ کیا یہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن میں یہ نہیں آتا ہے؟ اور جس نے یہ چلائی ہے، کل یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوا؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں، یہ جو ڈس انفارمیشن جس نے چلائی ہے یہ ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے۔ صدر مملکت پابند ہے کہ وہ اس کو کلیریفائی کرے، اس کے لیے کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے کہ اگر کل خبر چل رہی ہے تو وہ آ کے پریس کانفرنس شروع کر دے۔ بھائی جو عملہ ملوث ہے اس نے اس کے بارے میں معلومات لیں، معلومات آج لکھا ہوا ہے، آپ اس ٹویٹ میں پڑھ لیں، معلومات لینے کے بعد اس نے اپنی ٹویٹ کر دی، اس نے واضح کر دیا میرے خلاف کوئی خبر چھپتی ہے میں 4 دن بعد بھی نوٹس بھیج سکتا ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ میں نے گھنٹے کے اندر کیوں نہیں اس کو ریبٹ کیا، میں 2 ہفتے کے بعد بھی کر سکتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جو غلط خبر ہے ان کو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے غلط خبر کیوں دی ہے۔ جی سر آپ بتائیں۔ میرے 2 سوال کے حصے ہیں۔ پہلا اس سے کہ آپ نے کہا فیک نیوز ہے، اگر فیک نیوز ہے اس کا مطلب ہے صدر مملکت نے کہا کہ فیک دستخط کیے گئے تھے، ان کی فیک دستخط کے حوالے سے میڈیا نے خبر کی ہے، تو یا میڈیا کو درست مانا جائے یا ان کی اس ٹویٹ کو درست مانا جائے کہ دستخط ہوئے ہیں تو وہی میڈیا نے رپورٹ کیا؟ دوسرا، صادق سنجرانی صاحب اس وقت تیاری کر رہے ہیں صدر مملکت کے حوالے سے، شیروانی بھی تیار ہو رہی ہے، سننے میں آیا ہے، تو ایسے موقع پر کیا صدر مملکت استعفیٰ دیں گے کہ مطالبات ہو رہے ہیں؟ صدر مملکت کے خلاف صرف ایک طریقہ ہے امپیچمنٹ کا، وہ امپیچ صرف 2/3 میجارٹی کے ساتھ ان کے خلاف کیا جا سکتا ہے، جو کہ اس وقت اسمبلی نہیں ہے۔ جب تک نیا الیکشن نہیں ہوگا وہ کنٹینیو کریں گے، اور جب تک ہاؤس مکمل نہیں ہوگا، تمام بلکہ ہاؤسز مکمل نہیں ہوں گے، اس لیے وہ کنٹینیو کریں گے، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ ریزائن کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے کہ دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے فیک دستخط کسی نے کیے ہیں، ابھی یہ آپ کی گورنمنٹ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ کہہ چکی ہے کہ دستخط نہیں ہوئے ان کے۔ جب ان کے دستخط نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فیک نیوز تھی۔ دستخطوں کا سوال تو تب آئے کہ جب یہ کہا جائے، اس کی ویریفیکیشن ہو، یا وہ صدر صاحب کہہ دیں کہ میرے کسی نے فیک نیوز سائن کیے ہیں۔ انہوں نے تو کہا ہے میں نے عملے کو کہہ دیا اس کو ریٹرن کر دیں، لیکن عملے نے کوئی غلط بیانی سے کام لیا یا کیا کیا اس کی تو تحقیقات ہونی سامنے آنی ہے، لیکن آپ کی گورنمنٹ نے یہ کہا ہے واپس کرنے کا کہا ہے، اور گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ سائن نہیں ہوئے۔ جی نیکسٹ سر، تھینک یو جی۔ اور اس تمام عملے کو پیش ہونا چاہیے، اور جو بندہ اس کا ذمہ دار ہو اس کو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ دیکھیں جہاں تک رضا ربانی صاحب نے یہ جو بات کی ہے کمیٹی بنانے کی، یہ اچھی بات ہے، صدر صاحب کو پیش ہونا مناسب نہیں ہے، لیکن صدر صاحب کا وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہی کافی ہے، اسٹیٹمنٹ ان کو وہاں دینا چاہیے، اس پہ انکوائری کر کے۔ ایک سیکنڈ بعد میں سوال کا جواب دے دوں، آپ کی بات سنتا ہوں، میں بیٹھا ہوں۔ جب میاں رضا ربانی صاحب کو اور چیئرمین سینٹ کو کمیٹی بنانی چاہیے، اور اس کمیٹی میں تمام کرداروں کو سامنے لانا چاہیے، اور جس نے جرم کیا ہے اس کو اس جرم کی سزا ملنی چاہیے۔ ریاست کے ساتھ یہ جرم ہوا ہے۔ مجھے یہ بتائیں پاکستان سے باہر یا پاکستان میں ان فیوچر آپ کے اداروں کے اوپر کون ٹرسٹ کرے گا؟